رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق اللہ العلی العظیم. Honorable President, Vice President, Professor Saiban, General Officers, students and their parents, Honorable Member of the Provincial Assembly of Balochistan, and all dignitaries around, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں سب سے پہلے تو ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے ہاں بلوچستان اور کوئٹہ تشریف لائیں اور یہ آج کی کانوکیشن کوئٹہ میں منعقد کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں تمام ڈاکٹر صاحبان کو جو آج انہوں نے اپنی پروفیشنل جو ڈیوٹیز تھی ان کو کمپلیٹ کی ہے، ان سب کو اور ان کے پیرنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو بلوچستان کی غریب اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کا موقع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم آنے والے دنوں میں بلوچستان کی لوگوں کی خدمت کر سکیں اور بلوچستان کی لوگوں کی محرومیوں کو ایڈریس کر سکے جہاں تک ہیلتھ کے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. مجھ سے پہلے منسٹر فار ہیلتھ بخت کاکڑ صاحب نے تفصیلاً گفتگو کی آپ کے ساتھ، اور بلوچستان کے ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی ایشوز تھے انہوں نے آپ کے سامنے رکھے، اور بلکہ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں. میں ان کے بہت ساری باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور چند ان کے الفاظ کے ساتھ میں اختلاف بھی رکھتا ہوں، اور مختصراً میں آپ کے سامنے اس کا گزارش کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام فیکلٹی ممبرز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پروفیسر صاحبان، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ سب نے اپنی گفتگو کی اور آپ کرتے بھی آ رہے ہیں، منسٹر صاحب نے بھی کی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا پولیٹیکل ٹچ دے رہتا ہوں اس کنوکیشن پریڈ کو. جہاں میں نے کہا میں اختلاف رکھتا ہوں، وہ اختلاف میرا کسی کے ساتھ ذاتی نہیں، کسی ادارے کے ساتھ نہیں. اختلاف میرا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہم دوسروں کی طرف اشارے کرتے ہیں اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں. میں یہ یقین دلاتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں ہمارے پاس، اگر آج ہم خود اس دھرتی کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ ہم مخلص ہو، تو میرے سامنے، میرے نظر میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کا ہم حل نہ نکال سکیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہم خود ایڈریس نہ کر سکیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی کے نے ترقی کی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں پنجاب نے ترقی کی ہے، ضرور کی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ اس دھرتی کے، ان کے باشندوں کی اپنی محنت ہے، اپنی لگن ہے. انہوں نے دھرتی کے ساتھ مخلص ہونے کا ایمانداری کے ساتھ وہ ثبوت دیا ہے
جس کا پل ان کی آنے والی نسلیں ابھی بھی ان سے مستفید ہو رہی ہے۔ مختصراً مجھے عائشہ صدیقہ صاحبہ نے، پروفیسر عائشہ صدیقہ صاحبہ نے مجھے یہاں پہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ ہے، بلکہ میں نے اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تو مختصراً میں سیاسی حوالے سے ہمارے پروفیسر صاحبان نے یہ ذکر کیا، کسی نے کہا کہ بلوچستان آتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم جائیں گے بلوچستان، کچھ بھی ہو جائیں گے ہم جائیں گے، یہ کنوکیشن کا انعقاد جو نہیں ہم کوئٹہ میں ہی کریں گے۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے کہا کہ بلوچستان کی موجودہ حالات میں پروفیسر صاحبان کا اور یہ میڈیکل فیلڈ کا جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان سب کا یہاں پہ آنا، یہ ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا انہوں نے۔ میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو، لیکن میں اتنی گزارش کرتا ہوں ان سے کہ بلوچستان کے ایشو کو جتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے نیشنل سکرینز کے اوپر، حقیقتاً بلوچستان اس جو پیش کیا جاتا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ بلوچستان کے اندر پچھلے دنوں ہمارے، میں آپ سے کچھ گزار کرتا جاؤں، میں ایز اے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کا کسٹوڈین آف دی ہاؤس، لیکن چونکہ ہمارے گورنر صاحب آج کل کنٹری سے باہر ہے تو میں ایز اے ایکٹنگ گورنر ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اسمبلی کے لیول کے اوپر ہم نے ایک کوکس بنایا تھا جس میں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے لوگوں نے آنا تھا۔ سر آپ اس کو پتہ ہوگا یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو وہ ایگزیکٹلی انہی دنوں میں انہوں نے آنا تھا۔ اب آپ خود یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ایریا وائز 43% اب پورے پاکستان کا ہے، اور جو واقعہ ہوا ہے وہ بولان کی پہاڑوں میں، یعنی کوئٹہ سے 100 میل دور۔ ہم نے وہ فنکشن کرنی تھی یا کرنا تھا اس کو سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر، لیکن وہاں سے ان لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ رسپانس آیا کہ بلوچستان میں چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے، حالات خراب ہے، خدا نخواستہ ہم آ جائیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت بلوچستان کی تمام محرومیوں کو اگر ختم نہ کر سکی تو انشاءاللہ اس کو ایڈریس ضرور کرے گی۔ اور جہاں تک لا اینڈ آرڈر سچویشن کا تعلق ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آج آپ کے سامنے اس کا اقرار کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر آج ہم اس نیش کے اوپر پہنچے کیوں ہیں، ہم اس سٹیج کے اوپر کیوں ہیں، ہم یہ کیوں کوستے رہتے ہیں لوگوں کو، یہ ہم آوازیں کیوں بلند کرتے ہیں کہ بلوچستان محروم رکھا گیا ہے، بلوچستان کو ان کی جو ڈیو شیئر ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تقریباً نوکریوں کے حوالے سے وہ شیئر نہیں ملا جاتا، بٹ سو مینی ادر تھنگس۔ ہمارے یہاں جو سو کالڈ نیشنلسٹ، چاہے وہ پشتون بیلٹ سے ہیں چاہے وہ بلوچ بیلٹ سے ہیں، انہوں نے برسوں اس صوبے کے اوپر حکمرانی کی ہے، لیکن آج وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان محروم ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ بلوچستان 70s میں تو اس طرح محروم نہیں تھا، بلوچستان 80s سے 70s میں بہتر تھا، 90s سے 80s میں بہتر تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محرومیاں ہماری کم ہونے کی بجائے بڑھتی کیوں گئی ہے؟ یہ ہماری محرومیاں، یہ ہمارے تکالیف، یہ ہم اس کو کم کرنے کی بجائے ہم اس میں اضافہ کرنے کے سبب کیوں بنے؟ میری آج ان سے یہ گزارش ہے کہ ایک بھی ان میں سے پورے بلوچستان میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اپنی بتا دے جس سے آج بلوچستان کی نئی نسل اس سے مستفید ہو رہی ہو یا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہو۔ ہمارے ایک نو نیم
ایک لیڈر نے کسی کانفرنس میں کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یا بلوچستان کی لوگوں کی مسائل سے آگاہی کے لیے آپ صرف ایک وزٹ کے کرنے سے بلوچستان کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب آپ بلوچستان کے اندر جا کے رہیں گے انٹیریئر بلوچستان میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے مسائل کیا ہے، لوگ ڈپرائیوڈ کیوں ہے، لوگ نیڈی کیوں ہے، اور لوگ اس وقت جو آواز اٹھ رہی ہے کہ اگینسٹ اسٹیٹ سسٹم کے خلاف یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہے۔ یہی میرا سوال ان سے ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا رہی ہے؟ آپ برسوں اس صوبے کے اوپر آپ نے حکمرانی کی ہے، آپ نے ان محرومیوں کو آج جب آپ موجودہ گورنمنٹ سے یہ سوال کر رہے ہیں تو جب آپ اس سٹیج کے اوپر تھے، جب آپ کے پاس یہ سارے اختیارات تھے، آپ نے ان ایشوز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ آج ہمارے لوگ محرومیوں کے ساتھ یہ کیوں ان کے دل کے ساتھ آواز نکلتی ہے کہ لوگوں نے ہمیں ڈپرائیوڈ رکھا ہے۔ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی اتنے ریسورسز بلوچستان کے پاس، اسپیشلی آفٹر NFC ایوارڈ کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد۔ سر میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس جو شیئر فیڈرل گورنمنٹ سے بلوچستان کو ملتا تھا، ہمارے پاس اس کی یوٹیلائزیشن کی کیپیسٹی نہیں تھی ہمارے پاس۔ وہی شیئر آج ہمیں مل رہا ہے، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری جو ہیلتھ ٹیم ہے، جس میں ہمارے منسٹر صاحب بخت کاکڑ صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر، اور آج اس کی تقریر سن کر مجھے مزید یہ یقین ہو گیا کہ اس کے اندر یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت موجود ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کے سیکرٹری مجیب صاحب ہیں، ان کے قابل آدمی ہے، اور میری یہ خواہش بھی ہے اور میری یہ امید بھی ہے، اور میری امید مزید بڑھ گئی ہے کہ ان کی ٹیم کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کم از کم بلوچستان میں ہیلتھ ایشوز کو کسی نہ کسی حد تک بلوچستان کے موجودہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی آنے والے نسلوں کو ایک اچھا بلوچستان دے کر جائیں گے۔ آخر میں مختصراً اتنی گزارش کروں گا کہ آپ بالکل تسلی رکھیں، نہ تو بلوچستان کو کچھ ہونے والا ہے، نہ پاکستان کو کچھ ہونے والا ہے، اور نہ کچھ اس کو ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان پاکستان مزید آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ ہم سب کی لیڈرشپ کریں گے، اور وہ ہمارے مقاصد جو امت مسلمہ کے ہیں ان کو حاصل کرنے کے انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ کہ مایوسی کفر ہے، بالکل مایوس نہیں ہونا ہے آپ نے، بالکل آپ نے اس بلوچستان کو آپ نے اون کرنا ہے، بلوچستان کے آنے والی نسل اور لیڈرشپ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب کو جو آج اس کوالیفیکیشن سے مستفیض ہو رہے ہیں، ہم آپ کو ایک مسیحا کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ مسیحا کا کردار ادا کرتے ہوئے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کو اور ان کے پرابلمز کو آپ اپنے کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کے مسائل کی طرف آپ حل کریں گے اور ان کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔